فرض کیجئے ایک شخص سالانہ کوئی $2.5 लाख کما رہا ہے۔ مضافاتی علاقے میں اس کا ایک بہت شاندار گھر ہے، باہر ایک چمچماتی ہوئی لگژری گاڑی کھڑی ہے۔ سن کر تو ایک بہت ہی مثالی زندگی لگتی ہے۔ بالکل، لیکن جب بھی وہ انسان اپنا بینک اکاؤنٹ دیکھتا ہے نا، تو اسے ایک عجیب سا خاموش اور اندرونی خوف محسوس ہوتا ہے۔ ایک ایسا ذہنی دباؤ جو راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ اچھا، بظاہر تو یہ ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے۔ مطلب عام طور پر یہی سوچا جاتا ہے کہ اتنی بڑی آمدنی والا شخص بھلا کیسے پریشان ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اور یہی سب سے حیران کن بات ہے۔ تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ وہ محض ایک تنخواہ سے دوسری تنخواہ تک کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے، جسے ہم عام انگریزی زبان میں پے چیک ٹو پے چیک زندگی کہتے ہیں، اور آج کل یہ زیادہ کمانے والوں میں ایک بہت ہی عام بیماری بن چکی ہے۔ اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، مطلب لاکھوں اعلیٰ تعلیم یافتہ پیشہ ور افراد کے لیے یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ایک انسان بہت بڑی ڈگری حاصل کر سکتا ہے، لاکھوں کما سکتا ہے، لیکن اگر اسے پیسوں کے بہاؤ کے بنیادی اصول نہیں معلوم تو وہ اسی معاشی جال میں پھنسا رہتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تعلیمی قابلیت اور مالیاتی سمجھ بوجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی، مطلب ایک پی ایچ ڈی ہولڈر یا کوئی انتہائی قابل سرجن بھی پیسوں کے معاملے میں فاش غلطیاں کر سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا روایتی تعلیمی نظام ہے، جس کے اندر ایک بہت بڑا خلا موجود ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں تاریخ، سائنس اور وہ جو پیچیدہ ریاضی ہوتی ہے وہ تو سکھائی جاتی ہے، لیکن پرسنل فائنانس کے بنیادی اصول سرے سے غائب ہیں۔ بالکل، کسی بھی طالب علم کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ پیسہ دراصل کام کیسے کرتا ہے، اور اسی خلا نے ایک ایسی بحث کو جنم دیا جس پر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے میں روشنی ڈالیں گے۔ جی، اور آج کی اس گہری گفتگو کا موضوع رابرٹ کیوساکی کی 1997 میں چھپنے والی شہرہ آفاق لیکن کافی متنازع کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی کتاب ہے جس نے پرسنل فائنانس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ مطلب اس کی کوئی 3 کروڑ 20 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں، 51 مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اور اس کا جو ثقافتی اثر ہے نا، وہ ناقابل یقین حد تک گہرا ہے۔ اس اثر کی گہرائی کو ماپنے کے لیے ہم نے جو ذرائع اکٹھے کیے ہیں وہ انتہائی متنوع اور سچی بات ہے ایک دوسرے سے کافی متصادم ہے۔ جی بالکل، ایک طرف ہمارے پاس ڈیبٹ فری ڈاکٹر اور وائٹ کوٹ انویسٹر جیسے مالیاتی ماہرین کی آراء ہیں جو اس فلسفے کو اپنی مالی کامیابی کی بنیاد مانتے ہیں، اور دوسری طرف روایتی مالیاتی تجزیہ کاروں کی کڑی تنقید بھی موجود ہے۔ گڈ ریڈز اور قارئین کے غصے سے بھرے یک ستارہ تبصرے ہیں، اور سی بی سی مارکیٹ پلیس کی وہ تہلکہ خیز تحقیقات بھی شامل ہیں۔ یہاں تک کہ 2006 کی گیٹی امیجز کے وہ آرکائیوز بھی ہم نے شامل کیے ہیں جن میں کیوساکی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر ایک کتاب کی رونمائی کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد آج ان تمام ذرائع کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھنا ہے۔ اس اندھی عقیدت اور شدید تنقید سے ہٹ کر ہم وہ حقیقی مالیاتی اصول نکالنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے کروڑوں لوگوں کی سوچ بدلی۔ ہاں، اور ساتھ ہی موضوعی طور پر ان ٹھوس وجوہات کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیوں کچھ ماہرین ان مشوروں کو انتہائی خطرناک اور تباہ کن قرار دیتے ہیں۔ بالکل، اس گفتگو میں مکمل غیر جانبداری بھرتی جائے گی، اور ہم صرف ان حقائق کو بیان کریں گے جو ہمارے ذرائع میں موجود ہیں۔ ہم کسی خاص نظریے کی توثیق نہیں کر رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک سیلف پبلش کتاب نے پوری نسل کے نوکری کرنے کے تصور کو کیسے بدل کر رکھ دیا، اس کا جو سارا راز ہے نا، وہ کیوساکی کے پہلے اور سب سے اہم اصول میں چھپا ہے۔ اور وہ اصول سننے میں تو بہت سادہ سا لگتا ہے، یعنی اثاثے اور واجبات کے درمیان کے واضح فرق کو سمجھنا، جس کو ہم ایسٹس اور لائبلٹیز کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ روایتی اکاؤنٹنگ میں اثاثے کی تعریف کافی پیچیدہ ہوتی ہے۔ اس میں ڈیپریسیشن اور گڈ ول جیسی پیچیدہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ کیوساکی نے اس تمام پیچیدہ اکاؤنٹنگ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور چیزوں کو انتہائی سادہ کر دیا۔ انہوں نے اسے کیش فلو یعنی پیسوں کے بہاؤ کے زاویے سے بیان کیا۔ مطلب ان کے مطابق اثاثہ وہ ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، چاہے انسان کام کر رہا ہو یا نہیں، اور واجبات وہ ہیں جو جیب سے پیسہ نکالیں۔ بالکل،
اور اس پر ڈیبٹ فری ڈاکٹر کی ایک تشبیہ مجھے بہت پسند ہے جو اس تصور کو خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ انہوں نے سرمایہ کاری کو چھوٹے فوجیوں کی ایک بٹالین حاصل کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ واہ، چھوٹے فوجیوں کی بٹالین، کیا زبردست بات ہے نا؟ مطلب ہر وہ ڈالر جو اثاثوں کے کالم میں جاتا ہے وہ ایک چھوٹا فوجی بن جاتا ہے۔ یہ فوجی معیشت کے میدان میں جا کر دن رات 24 گھنٹے کام کرتا ہے اور مزید چھوٹے فوجیوں کو پکڑ کر لاتا ہے۔ تو غریب اور درمیانہ طبقہ صرف اپنی تنخواہ بڑھانے پر توجہ دیتا ہے، جس سے ظاہر ہے ٹیکس بھی بڑھ جاتا ہے، جبکہ امیر لوگ ان چھوٹے فوجیوں کی فوج کھڑی کرنے پر جنونی حد تک محنت کرتے ہیں۔ بالکل، چاہے وہ ریل اسٹیٹ کے ذریعے ہو یا ڈیویڈنڈ دینے والے سٹاکس کے ذریعے، اور یہیں سے وہ تصور جنم لیتا ہے جو روایتی امریکی خواب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ جی، امریکی خواب اور در حقیقت پوری دنیا میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسان کا اپنا ذاتی گھر اس کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ لیکن کیوساکی کا فلسفہ سیدھا کاری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ آپ کا ذاتی گھر اثاثہ نہیں بلکہ ایک لائبلٹی ہے۔ یہ بات سن کر تو روایتی اکاؤنٹنٹ سخت حیران ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کے نزدیک اگر گھر کی قسطیں پوری ہو چکی ہیں تو وہ بیلنس شیٹ پر ایک باقاعدہ اثاثہ ہے۔ ہاں، لیکن اگر خالص کیش فلو کے اصول سے دیکھا جائے تو اس گھر کو پراپرٹی ٹیکس، انشورنس، ہر چند سال بعد ایک نئی چھت اور مسلسل مرمت کی ضرورت تو ہوتی ہے نا۔ یعنی میکینیکل لحاظ سے وہ ہر مہینے جیب سے کیش نکال ہی رہا ہے۔ جی، وائٹ کوٹ انویسٹر اسی بات پر زور دیتا ہے کہ زیادہ کمانے والے ڈاکٹرز یا وکیل کیوں اکثر اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو جب پہلی بڑی تنخواہ ملتی ہے تو وہ معاشرتی دباؤ میں آ کر فوراً اپنے خوابوں کا ایک شاندار گھر خرید لیتے ہیں۔ اور چونکہ ان کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے تو بینک بھی خوشی خوشی بھاری قرضہ دے دیتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی ماہانہ آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ اس گھر کی قسطیں دینے اور اسے سنبھالنے میں ہی غائب ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ فوری طور پر ہاؤس پوئر ہو جاتے ہیں۔ بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کر لی ہے، لیکن در حقیقت انہوں نے ایک بہت بڑی لائبلٹی خرید لی ہوتی ہے جو انہیں مزید محنت کرنے اور اسی نوکری میں پھنسے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو اس ذہنی جال سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے سوچ کے زاویے کو یکسر بدلنا پڑتا ہے۔ کتاب میں کیوساکی کی اہلیہ کم کی 60 فٹ لمبی سیل بوٹ کی کہانی اس تبدیلی کو بہترین طریقے سے سمجھاتی ہے۔ ارے ہاں، وہ کشتی والی کہانی، ایک سیل بوٹ تو خالصتاً ایک لائبلٹی ہے نا، مطلب پانی میں کھڑا ایک ایسا ڈھانچہ جو مسلسل پارکنگ فیسوں، ایندھن اور مرمت کی مد میں پیسے کھاتا رہتا ہے۔ بالکل، عام طور پر کوئی بھی شخص ایسی مہنگی چیز دیکھ کر فوراً یہی کہتا ہے کہ میں اسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوساکی اس مخصوص جملے کو دماغ کے لیے ایک زہر قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے دماغ کا مسئلے حل کرنے والا حصہ فوراً کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جی، انسان حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے۔ اس کے بجائے سوال یہ ہونا چاہیے کہ اسے کیسے افورڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو کم نے وہ بوٹ خریدی، مگر اسے اپنے ذاتی استعمال کے لیے کھڑا کرنے کے بجائے ہوائی میں ایک کمرشل کمپنی کو کرائے پر دے دیا۔ کمال کی حکمت عملی ہے نا۔ جب وہ خود اسے استعمال نہیں کر رہے ہوتے تھے تو سیاحوں سے آنے والی آمدنی سے بوٹ کی قسط، فیسیں اور تمام اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ یعنی انہوں نے ایک لگژری چیز حاصل کی، لیکن اپنے دماغ کا استعمال کر کے اسے ایک اثاثے میں بدل دیا جس نے اس لائبلٹی کی قیمت ادا کی۔ لگژری بالکل مفت میں مل گئی۔ جی، اور یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو لگژری کا پورا حق ہے، لیکن اس کی قیمت جسمانی محنت کی کمائی سے نہیں بلکہ اثاثوں کی کمائی سے ادا ہونی چاہیے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اثاثوں سے واجبات کی قیمت ادا کرنے کا حساب اتنا ہی سیدھا اور منطقی ہے تو پھر پڑھے لکھے اور ذہین لوگ اسے عملی جامہ پہنانے میں کیوں ناکام رہتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہمارے ذرائع کے مطابق تعلیم کی نوعیت میں چھپا ہے، جس کے لیے کتاب کا مرکزی کردار یعنی 2 باپوں کی کہانی سامنے لائی گئی ہے۔ اچھا، ایک غریب باپ جو مصنف کے حقیقی والد تھے، ایک محکمے کے سربراہ اور پی ایچ ڈی تھے۔ ان کا یقین محفوظ نوکری،
अच्छे ग्रेड्स और पेंशन पर था। और दूसरी तरफ अमीर बाप, जो उनके दोस्त माइक के वालिद थे, वो हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन रियल एस्टेट और कारोबार का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाते थे। वो नौकरी को एक माशी जाल समझते थे। यानी गरीब बाप की सोच दरअसल उस मिडिल क्लास की अक्कासी करती है जो स्कूल जाकर एक महफूज निज़ाम का हिस्सा बनने पर यकीन रखती है। बिल्कुल। और अमीर बाप का नजरिया खतरा मोल लेने और अपना निजाम खुद बनाने पर जोर देता है। अब देखें, यहाँ एक बहुत फितरी सा इख्तिलाफ पैदा होता है। मतलब मेरे अपने वालिद की एक बड़ी मुस्तहकम नौकरी थी, जिसे किताब में W2 कहा गया है, यानी एक बाकायदा तनख्वाहदार मुलाजिम जो हर महीने के आखिर में पेचेक वसूल करता है। हाँ, सही। उनकी एक पेंशन भी थी और उससे हमारा घर बहुत शानदार तरीके से चला। बच्चे पढ़े और कामयाब हुए। तो क्या एक पूरी नस्ल को ये कहना कि वो अपनी महफूज नौकरियां छोड़कर गैर यकीनी कारोबार शुरू कर दें, जहां 90% छोटे कारोबार फेल हो जाते हैं, ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना मशवरा नहीं लगता? मैं समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं, और ये एक बहुत गहरी और जायज़ तनकीद है जो नाक़दीन की तरफ से बारहा दोहराई जाती है। कियोसाकी अक्सर इस खतरे की संगीनी को थोड़ा कम करके पेश करते हैं। तो फिर उनका सारा इस्तिदलाल किस चीज़ पर खड़ा है? उनका सारा इस्तिदलाल टैक्स के कानूनी निज़ाम के गिर्द घूमता है। वो एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट पेश करते हैं जिसमें 4 खाने हैं। ई यानी एम्प्लॉई, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, बी यानी बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर। अच्छा, तो कियोसाकी लोगों को पहले 2 खानों यानी ई और एस से निकालना चाहते हैं क्योंकि वहाँ टैक्स का निज़ाम सख्त तरीन है। बिल्कुल। एक आम तनख्वाहदार मुलाजिम पहले कमाता है, फिर हुकूमत फौरन उसकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा टैक्स की सूरत में काट लेती है और वो इंसान उन कटे हुए बचे खुचे पैसों पर गुजारा करता है। और दूसरी तरफ बिजनेस मालिकान और सरमायाकार हैं। ये लोग कॉरपोरेशंस बनाते हैं, जैसे LLC वगैरह। उनका कानूनी ढांचा ऐसा होता है कि वो पहले कमाते हैं, फिर अपने तमाम इखराजात करते हैं। जी, मतलब गाड़ियाँ, सफ़र, कंप्यूटर्स, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कॉरपोरेशन के खाते से अदा करते हैं। और फिर जो मामूली सी रकम मुनाफे के तौर पर बचती है ना, सिर्फ उस पे टैक्स देते हैं। यानी मुलाजिम कमाता है, टैक्स देता है और फिर खर्च करता है, लेकिन कॉरपोरेशन कमाती है, खर्च करती है और बच जाने वाले हिस्से पर टैक्स देती है। जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। कानूनी निज़ाम बिजनेस मालिकान को ये ज़बरदस्त मरात इसलिए देता है क्योंकि वो मईशत में नौकरियां और रिहाइश फराहम कर रहे होते हैं। हुकूमत तो चाहती है कि लोग कारोबार करें। हमारे ज़राए में रे क्रॉक का वो मशहूर वाक़या उसकी बेहतरीन तशरीह करता है। क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स को आलमी एम्पायर बनाया था। एक बार उसने MBA के तलबा से पूछा कि भाई इसका कारोबार क्या है? तो तलबा हंसे कि जाहिर बर्गर बेचना। लेकिन क्रॉक ने जवाब दिया कि उसका असल कारोबार बर्गर बेचना नहीं बल्कि रियल एस्टेट है। कमाल है। बर्गर बेचने का काम तो फ्रेंचाइज मालिकान करते हैं ताकि उस कीमती ज़मीन का किराया दे सकें जो मैकडॉनल्ड्स की मिल्कियत है। यानी उनका पेशा बर्गर बेचना था, लेकिन उनका असल असासा रियल एस्टेट और वो चौराहे थे जहां वो रेस्टोरेंट कायम थे। देखिए, ये तमाम बातें, टैक्स की बचत और कॉरपोरेशंस के फ़वाइद, ये सब सुनने में बहुत मंतकी और पुरकशिश लगते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन जब बात उन नज़रियात के हकीकी दुनिया में निफाज की आती है ना, तो सूरत हाल खासी पेचीदा हो जाती है। रिवायती मालियाती माहिरीन और नाक़दीन इसी मोड़ पर इस किताब की खामियों की निशानदही करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसके कुछ पहलुओं को तो वो खतरनाक भी करार देते हैं। जैसे रियल एस्टेट के मशहूर माहिर जॉन टी रीड ने एक तफसीली तनकीद लिखी है जिसमें कदम बकदम साबित किया गया है कि कियोसाकी के कुछ मशवरे कानूनी और हिसाबी तौर पर तबाकुन हो सकते हैं। जी, और सबसे ज्यादा तनकीद उनकी इस जीरो डाउन की हिकमत अमली पर होती है। इसका मतलब है कि इंसान अपनी जेब से एक पैसा लगाए बगैर मुकम्मल तौर पर 100% उधार पर प्रॉपर्टी खरीद ले और फिर ये उम्मीद रखे कि किराए की रकम से किस्तें अदा हो जाएंगी और वो रातों रात अमीर हो जाएगा। ये हिकमत अमली उस वक्त तक तो बहुत कारआमद लगती है जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रही हो और प्रॉपर्टी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हों। लेकिन 2008 के आलमी मालियाती बहरान के मैकेनिज्म को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। तब हुआ ये था कि प्रॉपर्टी की कीमतें अचानक गिर गईं, मईशत सुस्त पड़ने से किरायादार बेरोजगार हो गए और किराया आना बंद हो गया। बिल्कुल।
لیکن بینکوں کی بھاری قسطیں تو وہیں کی وہیں کھڑی تھی نا۔ جن لوگوں نے بغیر اپنی ایکویٹی کے صرف ادھار پر گھر لیے تھے، ان کے پاس کوئی مالی کوشن نہیں تھا جو اس جھٹکے کو برداشت کر سکتا۔ پراپرٹی کی قیمت قرض کی مالیت سے کم ہو گئی اور ہزاروں لوگ راتوں رات دیوالیہ ہو گئے۔ اس طرح کے مشوروں کو خطرناک کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مارکیٹ کے برے حالات کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی، اور ہر چیز کو ایک بہت ہی مثالی منظر نامے کے تحت دیکھتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، تنقید کا دائرہ صرف مالیاتی مشوروں تک محدود نہیں ہے۔ سی بی سی مارکیٹ پلیس کی رپورٹ کی بات کر رہی ہیں نا آپ؟ بالکل، ان کی ایک تہلکہ خیز رپورٹ نے اس پوری سلطنت کے گرد موجود مشکوک نظام کا پردہ چاک کیا۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ امیر باپ کا کردار دراصل کوئی حقیقی شخص نہیں تھا۔ جی، بلکہ ممکنہ طور پر خیالی تھا، یا کئی لوگوں کی خصوصیات کو ملا کر ایک فرضی کردار کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ اس انکشاف سے کتاب کی وہ سچائی مشکوک ہو گئی جس نے قارئین کو جذباتی طور پر جوڑا تھا۔ اور سی بی سی کی اس تحقیق میں ایک اور انتہائی تشویشناک پہلو یہ تھا کہ اس کتاب کی بے پناہ مقبولیت کو ایک مارکیٹنگ ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ہاں، لوگوں کو ہوٹلوں میں ہونے والے سیمینارز میں لایا گیا جہاں ان پر شدید نفسیاتی دباؤ ڈال کر $45,000 تک کے مہنگے ٹریننگ پیکیجز بیچے گئے۔ سوچئے، لوگوں نے راتوں رات امیر بننے کی امید میں اپنے کریڈٹ کارڈز کی حدیں ختم کر لیں اور بھاری قرضے اٹھا لیے۔ یہ سیمینارز علم بانٹنے سے زیادہ ایک پریشر سیلز ٹیکٹک بن چکے تھے جس کا مقصد صرف کیوساکی کی کمپنی کے لیے کیش فلو پیدا کرنا تھا۔ اور گڈ ریڈز کے ہزاروں یک ستارہ تبصروں میں ایک گہری سماجی تنقید بھی جھلکتی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ کتاب کا لہجہ اس مزدور طبقے کے لیے ہتک آمیز ہے جو باقاعدہ محنت کر کے نوکری کرتا ہے۔ کتاب ایک طرح سے انہیں چوہے دوڑ میں پھنسے ہوئے ہارے ہوئے لوگ قرار دیتی ہے۔ قارئین کی شکایت ہے کہ یہ فلسفہ معاشرتی عدم مساوات، سرمایہ تک رسائی کی کمی اور خاندانی غربت جیسے ٹھوس حقائق کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سارا ملبہ غریب انسان کی کاہلی اور ڈر پر ڈال دیتا ہے، گویا کوئی بھی شخص صرف اپنی سوچ بدل کر معاشی نظام کے تمام نقصانات کو بآسانی شکست دے سکتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ تنقیدیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، ہم ان کے ذریعے کسی خاص سیاسی یا سماجی نظریے کی وکالت نہیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ہم محض معروضی طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کتاب کے لہجے اور طریقوں سے نالاں کیوں ہیں۔ تو اب ایک بہت بڑا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ان تمام خامیوں، قانونی خطرات، مارکیٹ کے تباہ کن مشوروں اور سیمینارز کی ان سکینڈلز کے باوجود یہ اب تک کی سب سے مقبول پرسنل فائنانس کتاب کیوں ہے؟ اور وائٹ کوٹ انویسٹرز جیسے معتبر ماہرین بھی اس کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان خطرناک مشوروں اور مہنگے سیمینارز کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اس کتاب کا اصل کمال اس کا نفسیاتی خاکہ ہے۔ کیوساکی بتاتے ہیں کہ امیر اور غریب کے درمیان بنیادی فرق ان کی ذہانت یا سرمایہ کا نہیں، بلکہ اس بات کا ہے کہ وہ 5 مخصوص نفسیاتی رکاوٹوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ جی، ان میں پہلی رکاوٹ خوف ہے، یعنی پیسہ کھونے کا ڈر۔ انسان ڈر کی وجہ سے اپنا پیسہ بینک کے محفوظ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتا ہے، لیکن مہنگائی کے باعث وہ پیسہ پڑا پڑا اپنے قوت خرید اور قدر کھو دیتا ہے۔ یعنی میکینیکل لحاظ سے دیکھیں تو سیونگ اکاؤنٹ میں پڑا پیسہ دراصل ہر سال غریب تر ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہوتی ہیں۔ دوسری رکاوٹ تنقید یا شکوک و شبہات کا شور ہے۔ یہ وہ دوست یا رشتہ دار ہیں جو ہر نئے آئیڈیا پر کہتے ہیں کہ مارکیٹ گرنے والی ہے یا یہ کام نہیں کرے گا۔ اور یہ شور انسان کو سوچ بچار کے ایسے چکر میں الجھا دیتا ہے کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے مفلوج ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تیسری رکاوٹ کاہلی ہے۔ کتاب اس کا ایک متنازع لیکن کافی دلچسپ علاج بتاتی ہے، اور وہ ہے لالچ۔ لالچ؟ وہ کیسے؟ جب کوئی انسان کہتا ہے کہ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا تو یہ دراصل ایک ذہنی کاہلی ہے، کیونکہ اس کے بعد دماغ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن جب لالچ کو مثبت انداز میں استعمال کیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے تو یہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کمانے کے نئے راستے تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کمال ہے۔ اور چوتھی رکاوٹ بری عادتیں ہیں، اور اس پر ہونے والی بحث انسان کے زاویے بدل دیتی ہیں۔ ایک عام عادت یہ ہے کہ تنخواہ ملتے ہی سب سے پہلے بل ادا کیے جاتے ہیں
تاکہ ذہنی سکون مل سکے۔ لیکن کیوساکی کا ماننا ہے کہ سب سے پہلے خود کو ادائیگی کرنی چاہیے۔ یعنی پہلے اپنے اثاثوں کے کالم میں پیسہ ڈالنا چاہیے۔ جب بلوں کا دباؤ سر پر منڈلائے گا تو وہ دباؤ اور خوف انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرے گا، اسے مزید محنت کرنے پر مجبور کرے گا۔ جی، تاکہ بل بھی ادا ہو سکے اور اثاثے بھی بنے۔ اور جو 5ویں رکاوٹ ہے وہ سب سے خطرناک ہے، اور وہ ہے تکبر۔ تکبر؟ یہ قابلیت کے غرور اور جہالت کا خطرناک ملاپ ہے۔ مثال کے طور پر ایک انتہائی ذہین انجینئر یہ سمجھ بیٹھے کہ چونکہ وہ اپنی فیلڈ کا ماسٹر ہے اس لیے وہ سٹاک مارکیٹ یا فنانس کو بھی خود بخود سمجھتا ہے۔ بالکل، یہ غرور اسے نئی چیزیں سیکھنے سے روک دیتا ہے۔ اسی بات سے وہ مشہور واقعہ جڑا ہے جس میں کیوساکی کا انٹرویو ایک انتہائی باصلاحیت نوجوان لکھاری لڑکی کر رہی تھی۔ اچھا، وہ لڑکی جو کافی پریشان تھی کہ اس کے ناولز بک نہیں رہے، تو کیوساکی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سیلز اور مارکیٹنگ کا ایک کورس کر لے۔ جی، اور وہ لڑکی فنکار ہونے کے ناطے سیلز کو ایک گھٹیا کام سمجھتی تھی، اس لیے اس نے اسے اپنی توہین محسوس کیا۔ اس پر کیوساکی نے اپنی کتاب اٹھا کر کہا، دیکھو، میں سب سے زیادہ بکنے والا مصنف ہوں، سب سے اچھا لکھنے والا مصنف نہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی جس نے ثابت کیا کہ صرف ڈگری یا قابلیت کافی نہیں، اس ہنر کو بیچنا بھی آنا چاہیے۔ انسان کو صرف تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو ان تمام حقائق، تجزیوں اور متضاد آراء کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب دراصل تضادات کا ایک شاہکار ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسے ایک بوفے کی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ اس بوفے سے کیش فلو کی سمجھ، خوف پر قابو پانے کا ہنر اور ٹیکس کے نظام کے فوائد اپنی پلیٹ میں ڈال لینے چاہیے۔ لیکن خطرناک زیرو ڈاؤن اسکیموں اور مہنگے ہوٹل سیمینارز کو پلیٹ سے باہر ہی رہنے دینا چاہیے۔ روایتی تعلیمی نظام صرف ایک اچھا کارآمد اور ہدایات پر عمل کرنے والا ملازم بنانا سکھاتا ہے۔ بالکل، پیسوں کے میکانزم کو، اس کے کام کرنے کے طریقے کو سیکھنا ہر انسان کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے۔ مالیاتی سکون حاصل کرنے کے لیے صرف ایک تنخواہ پر انحصار چھوڑ کر باقاعدگی سے اثاثوں کا کالم بنانا شروع کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس تمام گفتگو کے اختتام پر ایک ایسا سوال ذہن میں آتا ہے جس پر ذرا غور کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، وہ کیا سوال ہے؟ دیکھیے، کیوساکی کے فلسفے کا سب سے بڑا اور حتمی مقصد یہ ہے کہ اثاثے بنا کر کام سے چھٹکارا پایا جائے اور دوسروں کی محنت پر چلنے والی غیر فعال آمدنی، جسے ہم پیسو انکم کہتے ہیں، اس پر پرسکون زندگی گزاری جائے۔ جی بالکل، یہی ان کا خواب ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہوگا اگر دنیا کا ہر شخص اس مشورے پر کامیابی سے عمل کر لے؟ اگر سب کے سب اس چوہے دوڑ سے نکل جائیں، کام چھوڑ دیں اور صرف سرمایہ کار بن جائیں، تو پھر روٹیاں کون بنائے گا؟ بجلی کا نظام کون ٹھیک کرے گا؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ تمام شاندار اثاثیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کو قائم رکھنے کے لیے کی جانے والی جسمانی مزدوری کون کرے گا؟ ریاضی کے حساب سے تمام سرمایہ کاروں کے اس نظام کو زندہ رکھنے کے لیے ملازمین کی ایک بہت بڑی بنیاد کی ہر صورت ضرورت ہوتی ہے، اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جہاں سرمایہ داری کی پوری عمارت کھڑی ہے۔